یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع قرآن مجید کی روح سے جو آیات مہدویت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، تو اسی سلسلے میں آج ہمارا موضوع مولا کے انصار کا اجتماع۔ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جو اس عظیم واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ظاہر دنیا میں ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے وہ مولا امام مہدی علیہ السلام کا قیام ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا پر صالحین کی حکومت قائم ہونی ہے اور دنیا سے ظلم مٹنا ہے اور دنیا عدل کا گہوارہ بننی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی جو مہدویت کے موضوع کو مختلف انداز سے بیان کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 کے اندر پروردگار کا جو ہے ارشاد وہ اس انداز سے ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ قبلہ کے حوالے سے ہے۔ آیت کے اندر پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ہر شخص کے لیے قبلہ ہے کہ جس کی جانب رخ کر کے وہ عبادت کرتا ہے، بس نیکی انجام دینے کی طرف سبقت اختیار کرو، تم جہاں کہیں ہو خدا تم سب کو اپنی جانب پلٹاتا ہے، در حقیقت خدا تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت جو ہے بظاہر اگر تفسیر کی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ آیت بظاہر جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے جو مسئلہ پیش آیا تھا صدر اسلام میں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا شروع میں وہ بیت المقدس تھا اور وہ اسی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر ہجرت کے پہلے سال قبلہ بدلنے کا حکم آیا اور مومنین پر واجب ہو گیا کہ وہ خانہ کعبہ کی جانب رخ کریں اور نماز پڑھیں۔ یہ حکم یہودیوں کے لیے بہت ناگوار گزرا، انہوں نے قبلہ کی تبدیلی پر کافی شور و غل مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اس نقطہ کی طرف اور اس اہم قانون کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا کہ ہر گروہ کے لیے اللہ نے جو ہے وہ خاص قبلہ جو ہے وہ قرار دیا اور وہ اسی کی جانب رخ کرے۔ اب یہ جو قبلہ کی بحث ہے یہ ہمارے دین کے جو اہم ترین ابحاث ہیں یا اصول دین ہیں ان کے اندر قبلہ کی بحث نہیں ہے، فروعات میں سے ہے، فقہی مسائل میں سے ہے۔ تو اللہ اسی لیے فرما رہا ہے کہ تم اس بحث کو چھوڑ دو، نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ ہر قوم کا خاص قبلہ ہے، وہ اس کی جانب رخ کرے۔ یہ کوئی ایسا بڑا موضوع نہیں ہے جس کے لیے اتنا شور مچایا جائے۔ ہر قوم اپنے قبلہ کی طرف رخ کرے اور تم لوگ جو ہے ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے نیکیوں کی طرف جو ہے وہ سبقت کریں اور نیکیوں کو انجام دینے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، اور یہی تمہارے لیے کمال ہے اور یہی تمہارے اعمال ہیں۔ چونکہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جدھر بھی اپنا رخ کرے گا بالآخر وہ پروردگار کو پائے گا، خدا سے خالی تو کوئی جگہ نہیں، اور اگر اللہ کسی خاص جگہ کو معین کر دے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ قبلہ ہے۔ بظاہر اس آیت کی تفسیر کی روح سے اگر دیکھا جائے تو آیت جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں اشارہ کر رہی ہے، لیکن ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں اور محققین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر مہدویت کا موضوع بیان ہوا ہے، ظاہر میں نہیں ہے بلکہ اس آیت کے باطن میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس آیت کی تعویل جو ہے اور تعویل علم غیب ہے، اور علم غیب جو ہے وہ پروردگار اس کا عالم ہے، یا اس کی طرف سے جو علم غیب حاصل ہوتا ہے انبیاء اور ائمہ کو، تو اس علم غیب سے اس آیت کے اندر اس کے باطن میں جو تعویل سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بہت بڑے اجتماع کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ بظاہر تو یہ اللہ کا کہنا ہے کہ تم جہاں بھی ہوگے خدا تمہیں لے آئے گا، ظاہراً لگتا ہے کہ یہاں اشارہ جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے ہے یا محشر کے اندر لوگوں کا جو بہت بڑا اجتماع ہے اس کے حوالے سے ہے، لیکن ہماری جو بعض روایات ہیں جو علم تعویل کو بیان کرتی ہیں یا آیات کی تعویل کو بیان کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو جملہ ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو امام مہدی کے ظہور کے وقت جو ہے وہ جہاں بھی ہوں گے انہیں پروردگار جو ہے وہ
جمع کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے گا۔ اس حوالے سے روضہ کافی کے اندر ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ان سے سوال ہوا کہ فاستبقوا سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں فاستبقوا الخیرات میں کہ خیرات کی طرف، نیکیوں کی طرف سبقت کرو، یہاں نیکیوں سے مراد جو ہے وہ ولایت ہے۔ اور خدا کا یہ فرمان کہ اینما تکونوا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے خدا تمہیں لے آئے گا، اس سے مراد قائم کے اصحاب ہیں کہ جو 313 ہوگے، اور خدا کی قسم امت معدودہ سے مراد بھی یہی افراد ہیں کہ جو امام کے پاس ایک ساعت میں جمع ہو جائیں گے، خزاں کے بادل کے ان ٹکڑوں کی طرح کہ جو تیز ہواؤں سے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ جملات ہیں جو امام محمد باقر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ تو اب ہم اس آیت کے ظاہر اور باطن کو دیکھیں تو کچھ نقطے جو ہیں ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ واضح ہوتا ہے کہ آیت ایک قانون کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ جو کہ خود ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس نے لوگوں کی عبادات کے لیے، بالخصوص نماز جیسی عبادات کے لیے، اللہ نے ہر قوم کے لیے قبلہ مخصوص کیا ہوا ہے، لہذا ہر قوم اپنے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ ایک فرما بردار، ایک مطیع ملت یا امت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے لیے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے اور وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے۔ دوسری چیز جو اس آیت سے بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود قبلہ بنائیں۔ قبلہ کو معین کرنے کا اختیار صرف پروردگار کے پاس ہے، اور وہ اپنے اختیار کا اعلان جو ہے اپنے نمائندہ کے ذریعے کرتا ہے۔ تیسری چیز جو اس آیت سے واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کا وظیفہ جو ہے وہ ان باتوں میں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ نیکیوں کی جانب حرکت کریں، اس میں سبقت کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، چونکہ نیکیاں جو ہیں وہ انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں، اس کی باطنی پاکیزگی کا باعث بھی بنتی ہیں، اور اس کی کمال کی طرف جو حرکت ہے اس کے اندر بھی انسان کو کامل تر کرتی ہیں، ان کی معرفت کو بڑھاتی ہیں، ان کی روحانی اور باطنی جو ہے پاکیزگی اور تربیت جو ہے اس کے اندر بھی الہی رنگ جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح اس سے یہ نقطہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جس طرح نیکیوں کے انجام دینے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بھی نہیں ہے، نیکی کسی جگہ بھی کسی بھی رنگ میں دی جا سکتی ہے، اسی طرح امام زمانہ کے جو ناصر ہوں گے ان کے لیے بھی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ پر جو ہے وہ موجود ہوں گے اور اپنے اپنے جو ہے اعمال بجا رہے ہوں گے۔ اب جہاں بھی ہوں گے، جب بھی پروردگار کا اذن حاصل ہوگا اور مولا امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ جہاں کہیں ہوں گے پروردگار جو ہے ان سب کو مولا کے گرد جو ہے وہ اکٹھا کر دے گا۔ یعنی امام کے ناصروں کا جو اجتماع ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، خدا ان ناصروں کو جو ہے وہ مولا کے حضور پہنچائے گا۔ اور یہ جو 313 ناصر کی بات روایت کے اندر ہوئی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام کے کل ناصر صرف یہی کچھ ہیں، بلکہ یہ وہ اہم ترین ناصر ہیں کہ جنہوں نے مولا کی ہمراہی کرنی ہے، اور بلکہ دوسرے لفظوں میں کمانڈ کرنی ہے، ورنہ امام کے ناصر جو ہے مختلف روایات کی روح سے اگر دیکھا جائے تو امام کے ناصر لاکھوں ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، کہ بالاخر اتنی بڑی دنیا کو، اس کے نظام کو سنبھالنا اور پوری دنیا کو ایک ملک کی شکل میں چلانا، یہ چند سو ناصروں سے جو ہے یہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے امام کو لاکھوں شاید کروڑوں ناصر چاہیے۔ تو لیکن یہ جو 313 ناصر کا ذکر ہے کہ جو جہاں بھی ہوں گے اللہ ان سب کو جمع کر کے مولا کی بارگاہ میں لے آئے گا، یہ خاص ناصر ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر مولا کے ظہور کے لیے اور ان کے ظہور کے راہ کو ہموار کرنے کے لیے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں، جنہوں نے اپنی ملت کے اندر قومی طور پر جو ہے اپنے وظائف انجام دیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی اصلاح کی ہے بلکہ لوگوں کی اصلاح کے لیے قدم اٹھائے ہیں، جو خود بھی مہدوی تھے اور جنہوں نے مہدوی رنگ و خوشبو کو پھیلایا ہے۔ تو یہ جہاں بھی ہوں گے اس زمانے کے اندر پروردگار ان سب کو اکٹھا کرے گا، جس طرح خزاں کے بادل کے ٹکڑے ہوا کے ساتھ تیزی سے جمع ہوتے ہیں، یہ جہاں بھی کہیں بھی ہوں گے مولا امام زمان کے پاس جو ہے یہ پہنچ جائیں گے۔ کچھ مفسرین اور محققین کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ روز قیامت محشر کے دن مردہ جسموں کو جان دے کر جہاں جہاں بھی مردہ جسم ہوں گے ان کو اللہ زندہ کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کر سکتا ہے، تو یہ خدا قادر ہے کہ مولا امام زمان کے جو زندہ ناصر جو پوری دنیا میں پھیلے ہوں گے ان کو بھی پروردگار جو ہے وہ اکٹھا کر کے مولا تک پہنچا دے۔
تو جب بھی مولا ظہور فرمائیں گے، جب بھی انہیں اذن ظہور حاصل ہوگا، تو اس وقت سب سے پہلے ان کے ناصر ہی آ کے ان کی بیعت کریں گے، اور یہاں سے مولا کا قیام شروع ہوگا۔ اور یہ ناصر جو ہے بعد میں بہت ساری ملتوں کے، بہت ساری اقوام کے اور دنیا کے بہت سارے مناطق کے جو ہے وہ مولا کی طرف سے کمانڈ سنبھالیں گے، اور یوں اس انقلاب کو آگے سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ان آیات کے اندر، چاہے اس کی تفسیر میں یا اس کی تعویل کے اندر جو حقائق بیان ہوئے ہیں، پروردگار ہم سب کو ان حقائق کو اچھے طریقے سے پڑھنے اور ان پر غور و فکر کرنے اور ان سے درس سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کی توفیق دے اور ان کا صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں اطاعت گزار بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔